آج کا ہمارا موضوع ہے کیا اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں یا کیا اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتا ہے؟ تو میں نے سوال کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، راحت دیتا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اس میں حمزہ بھائی اور ناظرین تمام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر دل کو سکون بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے، راحت بھی فراہم کرتا ہے، سکون بھی فراہم کرتا ہے، محبت بھی فراہم کرتا ہے، تمام چیزیں ملتی ہیں ذکر سے۔ وہ کیسے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں بھی دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے اس دنیا میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زندہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس دنیا میں سانس لیتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، جو بھی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زندہ بولا جاتا ہے۔ جب مردہ ہو جاتی ہے وہ خستہ حال ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، اسے دفنا دیا جاتا ہے، اس کا دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ آیت مبارکہ دوبارہ سن لیجیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ ذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ، ذکر اللہ تطمئن قلوب۔ تسکین، تطمئن دا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہونا، اس سے بھی آگے بولا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں میں اس بات سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو راحت، سکون، محبت سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہے کہ اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن قلوب، اللہ کے ذکر سے دل راحت پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ اس میں پہلے بات کی گئی ہے، میں نے بات کی ہے، راحت فراہم کرتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے۔ آپ کیجئے، آنکھیں بند کیجئے، ذکر کیجئے۔ کس طرح کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس میں کوئی بھی انسان اتنا وقت نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ کرتا رہے، لیکن 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ لذت، محبت اور راحت فراہم کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ راحت فراہم کرے گا تب انسان ذکر کر سکتا ہے، خود بخود نہیں کر سکتا۔ یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارے دل نہیں لیتا، ہمیں راحت نہیں ملتی۔ راحت اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، آپ کیجئے، کریں گے تو راحت ملے گی، کریں گے تو راحت ملے گی۔ اسی طرح ایک اور چیز میں نے بول دی جو آپ کے وہم و گمان میں ہوگا، محبت عطا کرتا ہے۔ محبت کیسے عطا کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محبت اس طرح عطا کرتا ہے کہ جب انسان کے دل میں ذکر سے راحت آتی ہے، سکون آتا ہے، تو وہ محبت بھی آتی ہے۔ محبت کیا آتی ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں سے، والدین سے، رشتوں، عزیز و اقارب سے، حتیٰ کہ محلے سے، دوسرے اجنبی لوگوں سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آسانیاں پیدا کرتا ہے تو راحت ہے، تو ثواب ہے، ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے جب وہ نیک انسان بن جاتا ہے۔ نیک انسان ہمیشہ دنیا میں خوش رہتا ہے، خواہ اس لیے دنیا ہو آخرت ہو، نیکی کی غرض سے نیکی کرتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، یہ دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، آخرت بھی۔ جب آسان ہو کوئی چیز، جب کم وزن ہو تو بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، بڑا بھی۔ جب وزن 1 من ہو جائے یا 2 من ہو جائے تو کون اٹھا سکتا ہے؟ نہ بچہ اٹھا سکتا ہے، نہ بڑا اٹھا سکتا ہے، تو مشکل آتی ہے، وہ چند قدم اٹھائے گا۔ اسی طرح وہ اس کا وزن دنیا کا کم کر دیا جاتا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دنیا کا وزن کم کر دیا جاتا ہے۔ جب کم کر دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے کسی قسم کی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے خوف نہیں رہتا دنیا کا کسی بات کا۔ وہ تو
چلا پھرتا ہے دنیا میں، ہنستا ہے۔